مسجد نبوی میں لگنے والے کچھ الفاظ یہ فیصل آباد سے بھی تیار ہوتا ہے؟ کراچی ایئرپورٹ سے لے کر حرم تک وہ میری بغل میں ہی رہا وہ فریم. حفاظت پکڑے رکھا، حفاظت کر گئی. میرا سامان بے شک ادھر ادھر ہو جائے، یہ نہیں ادھر ادھر ہونا. سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں وہ بڑے عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں. کبھی مدینہ یونیورسٹی آپ کو بلاتی ہے، کبھی القرا والے بلاتے ہیں، کبھی شیخ سدیس. یہ کیا کہانی ہے؟ جب میں نے والد صاحب کو فون کیا، بتایا، تو وہ زار و قطار ہونے لگے. اللہ. اچھا، یہ قرآن مجید لکھنے سے پہلے کچھ ٹی وی کے ساتھ ARY کے ساتھ وہاں بھی آپ بطور کاتب اٹیچ رہے، کیا لکھتے رہے وہاں؟ جب میں یہ کام کر رہا تھا، میں اپنے کیے ہوئے کام جب اپنی والدہ کو دکھاتا تھا تو وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ کہتی تھیں کہ ہم نے قرآن ہی لکھنا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف شیخ سدیس سے ملاقات اللہ تعالیٰ نے کرا دی، پھر عثمان طہا سے ملاقات ہو گئی الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین کرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو عرب و عجم میں ممتاز اور معروف ہیں. ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، بڑی شاندار ہے. آپ کے والد گرامی ایک اسلامک اسکالر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ سعودی عرب میں جا کے انہوں نے دینی خدمات سر انجام دیں. مسجد نبوی میں موجود تھے، وہاں کی خطاطی دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میرا بیٹا بھی اس قابل ہو کہ وہ ایسی خطاطی کرے جو مسجد نبوی میں لگے یا مساجد میں لگے. وہیں سے انہوں نے اس خواہش کا اظہار اپنے بیٹے سے کیا. ان کے ہونہار بیٹے نے والد صاحب کی اس بات کو پلے سے باندھا اور پھر اس خط کو سیکھنا شروع کر دیا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں جو استاد ملے ان میں سے ایک استاد گرامی اس قدر جلیل القدر اور عالی مرتبت نکلے کہ یہ وہی استاد ہیں جو پچھلے 40 سال سے مسجد نبوی میں خطاطی کر رہے ہیں. استاد شفیق الزماں ان کا نام ہے. ان سے آپ نے سیکھا اور بڑے بڑے ممتاز اساتذہ سے سیکھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے یہ پاکستانی خطاط سعودی عرب میں جب پہنچے اور ان کو پتہ چلا کہ ایسا استاد قلمکار یا خطاط ہمارے درمیان موجود ہے، تو انہوں نے نہ صرف القرا یونیورسٹی میں ان کی ورکشاپ رکھی کہ طلباء ان سے سیکھیں. پھر دور دور سے لوگ آئے، آپ سے سیکھا گیا. پھر کئی نامور خطاط جو وہاں کے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. پھر وہ لمحہ بھی آیا جب حرم کے اندر بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ریاست الحرمین کے رئیس اور مشہور عالم شخصیت شیخ السدیس کو ہمارے پاکستانی خطاط نے اپنی خطاطی کا نمونہ پیش کیا تو وہ مسکرا اٹھے اور انہوں نے تحسین فرمائی. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اور اس کہانی میں کچھ ایسے موڑ بھی آئیں گے جن میں ہم پوچھیں گے کہ یہ جو پچھلے 40 سال سے ایک ہمارے پاکستانی خطاط مسجد نبوی میں خطاطی فرما رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی تک کیسے پہنچے. بہت دلچسپ باتیں ہیں. 3 قرآن لکھ چکے ہیں ہمارے مہمان اور 5000 سے زیادہ دینی کتب کے ٹائٹل لکھ چکے ہیں. بہت کچھ لکھا ہے. آئیے یہ کہانی سنتے ہیں. جناب ابو بکر صاحب، خوش آمدید آپ کو ہمارے اس پروگرام میں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. یقیناً آپ اس عہد میں جس فن سے جڑے ہیں یہ بہت مقدس فن ہے اور اس عہد میں اس فن سے جڑنے کی وجہ سے آپ ہمارے عہد کی نادر شخصیات میں شامل ہیں. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو میں نے کہا کہ مسجد نبوی میں پچھلے 40 سال سے جس پاکستانی خطاط کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، منتخب فرما رکھا ہے کہ وہ وہاں کی خطاطی کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ نے ان سے سیکھا. یہ کیسے آغاز ہوا استادی شاگردی کا؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یوسف صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ اور پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ ناکارہ کو دعوت دی. میں اس فن کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور زندگی کا یہ سفر اسی طرح سیکھنے کا جو چلتا رہتا ہے. استاد جی کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میرے جو پہلے استاد ہیں اس فن کے وہ حافظ انجم محمود صاحب ہیں. فیصل آباد سے ان کا تعلق. بالکل صحیح. تو بالکل ابتدا سے، یعنی جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا میرے والد صاحب کا، حضرت مولانا محمد یعقوب طاہر صاحب حافظہ اللہ، تو وہ جن دنوں سعودیہ میں تھے تو انہوں نے یہ بڑی، یعنی ان کی یہ شدید خواہش تھی
کہ چونکہ ویسے بھی ان کی عام جو رائٹنگ تھی نا وہ ہم اس سے انسپائر تھے، یعنی ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے والد بہت اچھا لکھتے ہیں، خوش خط تھے، بہت خوش خط تھے. وہ اکثر اپنے جمعے کے لیے جمعرات کو جب نوٹس بناتے تھے تو وہ اکثر ہم اس کو، میں بذات خود بڑا دیکھتا تھا کہ یہ اتنا، میں کیسے نہیں ایسے لکھ سکتا. تو بہرحال انہوں نے جب اس چیز کو محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو یہ فن سیکھنا چاہیے، تو پھر انہوں نے، چونکہ اس وقت موبائل فون نہیں تھا، کچھ ایسی تھی، تو وہ یعنی ہماری خالہ تھی، ان کے گھر انہوں نے کال کی اور والدہ سے کہا کہ اس طرح فیصل آباد میں ایک معروف خطاط ہیں، میں ان کا نام اور ایڈریس وغیرہ بتا دیتا ہوں، تو یہ ان کے پاس چلا جائے اور میری خواہش ہے کہ یہ کام سیکھے. اور مجھے انہوں نے یہ ترغیب دی کہ بیٹا یہ ایسا کام ہے کہ تم گھر میں چارپائی پہ بھی بیٹھ کے آرام سے اس کو کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا سامان نہیں چاہیے، اور دنیا پھر دیکھیں، اور اس میں عزت بھی بڑی ہے اور اس میں رزق بھی بڑا ہے. واہ. میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ بھی وہ جو جیسے اب ہمارا رجحان ہے اور پیسے کے معاملات، اور سارے، بس یہ تھا کہ والد صاحب کی خواہش ہے یہ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے. واہ واہ کیا بات. بس وہ استاد صاحب کے پاس چلے گئے اور یہ سفر شروع ہوا. کمال شفیق انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. جب استاد جی سے اجازت مل گئی اپنا آفس بنانے کی، اور انہی دنوں ہماری فیملی جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو گئی، کیونکہ والد گرامی جامعہ ابی بکر میں پڑھا رہے تھے. جی وہ ان کا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ان کا تقرر ہوا تھا وہاں پہ، تو اس سلسلے میں پوری فیملی وہاں شفٹ ہو گئی. خواہش تھی کہ بھی میں چونکہ ابھی استاد جی کے پاس رہنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے کام میں یہ ہے کہ ایک ہے آپ نے خط سیکھنا ہے، ایک ہے پھر اس کام کو کرنا کیسے پروفیشنلی. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے ابھی استاد جی سے اور بہت کچھ سیکھنا ہے. تو بہرحال فرسٹ ٹائم جب گئے تو میں چلا گیا ساتھ. تو وہاں پہ میں نے اپنا کچھ 5-6 ماہ کا جو وقت گزارنا تھا، تو یہ سکھانے کا جو کانسیپٹ ہے نا شروع سے میرے ذہن میں تھا. ٹھیک ہے. کہ میں اس فن کو آگے بھی پھیلاؤں، صرف اپنا کام نہیں کروں، چونکہ یہ سینہ بسینہ چلا ہے، اس کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے. تو ہم نے یہی اس چیز سے سیکھا کہ جب تک مدارس میں یا دیگر جگہوں پہ اس کی باقاعدہ ترویج نہیں ہوگی تو آپ اس کو پھیلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اسی خیال کے پیش نظر میں نے وہاں پہ ایک اکیڈمی بنائی ماڈل کالونی میں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو 2 لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا جی ہمیں بورڈ پڑھا ہے، ہم نے خطاطی سیکھنی ہے. تو وہ اتفاق سے والد صاحب بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ مزید گفتگو کے بعد والد صاحب چونکہ سعودیہ سے ہو کے آ چکے تھے، آشنا تھے ان چیزوں سے، تھے، تجربہ تھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ سیکھنے نہیں آئے، یہ جانتے ہیں اس فن کو، جانچنے آئے ہیں بلکہ. تو اب میں چونکہ بالکل ابھی ٹین ایج میں تھا اور اس طرح، بہرحال پھر پتہ چلا کہ جو میرے پاس موجود ہیں وہ پاکستان کے نامور خطاط ہیں، مسجد نبوی کے خطاط ہیں، استاد شفیق الزمان صاحب. اللہ اکبر. اس وقت میرا خیال ان کو کوئی 4 سے 5 سال کا عرصہ ہوا تھا، وہاں متعین ہوئے، وہاں پہ متعین ہوئے. میں نے جب ان کا خط دیکھا، چونکہ ان کے خط میں عرب یعنی اساتذہ کی جو جھلک تھی، ہمارا پاکستانی انداز کچھ اور ہے، تو میں نے اسی وقت ان سے اصلاح لی. جو بھی اس وقت میرے پاس پیپرز وغیرہ تھے ساری، استاد جی نے اسی طرح کھڑے ہو کر ٹیبل پہ جو ہے وہ الف با اور جیم کی اصلاح دی. سیکھنے آئے تھے، سکھانے لگے. جی. تو وہ پھر اس دن سے یہ سفر الحمدللہ جاری ہے. آج بھی استاد جی سے رابطہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ابوبکر صاحب یہ فرمائیے، چونکہ استاد مکرم کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی خواہش بھی تھی کہ استاد سے ہی بات شروع ہو، جی تو ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا کہ مسجد نبوی کے خطاط خود آپ کی اکیڈمی میں آ گئے اور رشتہ بن گیا، تعلق بن گیا، سعادت حاصل ہو گئی. کرم تھا اللہ کا. یہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے استاد مکرم کا تقرر جب مسجد نبوی کے خطاط کے طور پر ہوتا ہے تو وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی اگر سنا دے تو بڑا اچھا لگے گا. بس وہ مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ استاد جی بنیادی طور پر پینٹر ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پہ پینٹر حضرات کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ روڈ پہ اور بورڈ باہر پڑے ہوئے، اور اکثر وہ بینر لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہوئے روڈ سے ہی لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ استاد جی اسی طرح اپنی دکان پہ کام کر رہے تھے کراچی میں. تو بس وہ کوئی ایک سعودی وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کو ان کا کام اچھا لگا، انہوں نے آفر کی کہ بھی آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں. تو عام طور پہ ہمارے ہاں جس طرح
یہاں پہ میں بھی ایک دفعہ اسی طرح استاد جی کے کہنے پہ گیا تھا سعودیہ. ٹھیک. تو وہ پھر استاد جی جب وہاں چلے گئے تو وہاں سعودیہ جانے کے بعد پھر استاد جی کا جو سفر شروع ہوا وہ وہاں پھر انہوں نے الحمدللہ پہلی دفعہ مقابلہ ون کیا ارسیکا کی طرف سے، جس مقابلے کے تحت یعنی جن کے پوزیشن ہولڈر کی وجہ سے ان کو وہ جگہ ملی، یعنی اللہ پاک کا ایک نظام ہے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے، حالانکہ استاد جی کی دوسری پوزیشن تھی غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، ٹھیک، لیکن استاد جی کے کام میں چونکہ جو پینٹر ہے نا اس کے خط میں ایک بولڈنس ہوتی ہے، یہ برش سے کام کرتا ہے. جو دوسرا خطاط ہے جس نے قلم سے کام کرنا ہے، تو ہمارے کام کے اندر ایک تکنیک ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک نام لکھا ہے وزٹنگ کارڈ کے لیے تو اس کی ریزولیشن، اس کی تکنیکس کچھ اور ہیں. اور اگر میرے اس وزٹنگ کارڈ کے نام کو کوئی پینا فلیکس بنا لے اور بڑی دیوار پہ لے جائے تو اس کا وہ رسپانس نہیں آئے گا. اگر مجھے پتہ ہوگا کہ یہ اس جگہ کے لیے ہے تو مجھے اس جگہ کو سامنے رکھ کے لکھنا پڑے گا. تو جو پینٹر حضرات ہوتے ہیں عموماً ان کا کام دور سے ہی دیکھا جاتا ہے، یعنی بورڈز کی شکل میں لگتا ہے، تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے لفظ کی بولڈنس کتنی ہونی چاہیے. تو استاد جی کے کام میں یہ خوبی تھی، وہ پینٹر ہونا ان کے کام آیا. ہاں، وہ جب انہوں نے اس مقابلے کو ون کیا تو ان کے کام کے اندر یہ ایک خاص پہلو تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ بھی مسجد نبوی کے کام کے لیے ایسا بندے کا مضبوط جو ہاتھ ہے اور اس طرح کا، وہ پھر وہاں ان بس اللہ تعالیٰ نے سعادت دینی تھی. کمال ہوا آج تک ماشاءاللہ. وہ سبحان اللہ 40 سال. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان 40 سالوں میں اس وقت ترکی مقابلے کروا رہا ہے، ملیشیا، الجزائر، بینک البرکہ ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، قطر، یہ سب ہر سال بے تحاشا مقابلے کرواتے ہیں. تو یہ سب خطاطین موجود ہونے کے باوجود اور بڑا زور بھی لگاتے رہے کہ یار یہ پاکستانی ہے کوئی بندہ یہاں، لیکن وہ اللہ نے ان کی منظوری رکھی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. یہ ایک اللہ پاک کا نظام. اچھا، یہ محض آپ کیا سمجھتے ہیں بکر صاحب، محض خطاطی میں مہارت کی وجہ سے بندہ وہاں پہنچتا ہے یا معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ معاملہ کچھ اور بھی ہے. جہاں تک مہارت کا تعلق ہے تو حسن یعنی اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ہو، وہ کسی خطے کا ہو، یہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو پیسے سے خریدا ہے یا کوئی اچھی غذا کھا کے کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. تو بے تحاشا لوگ اس معاملے پہ جیلسی کا بھی شکار رہے کہ یار یہ بندہ یہاں پہ کیوں ہے. لیکن اگر وہ ہے تو میں اکثر جب اس طرح کے معاملات مجھ سے ڈسکس ہوتے تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی سی وی بھیجیں، اپنی سلیکشن بھیجیں، اپنا کام بھیجیں، ہو سکتا ہے آپ پسند کر لیے جائیں. تو بھائی اگر وہی بندہ پسند کیا جا رہا ہے تو پھر در پردہ معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. وہ آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، کیسی شخصیت ہے؟ بس وہ کمال شخصیت ہے. میں یعنی ہم جب فرسٹ ٹائم ان سے ملے ہیں تو ہماری توقعات سے زیادہ کہیں، یعنی وہ میرے استاد صاحب اس وقت حیات تھے، استاد حافظ صاحب، ٹھیک. تو وہ اکثر استاد جی کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوہا کوٹنے والے ہاتھ ہیں. اچھا. یہ لگتا ہی نہیں ہے خطاط کے ہاتھ ہیں، یعنی استاد شفیق صاحب کے، یعنی اتنے، اور کام اتنا نازک ہے. تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر اللہ پاک کا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انسان کا اپنا فن، اپنی محنت، لیکن اس کو 4 چاند اسی وقت لگتے ہیں جب اوپر سے اللہ پاک کی کرم نوازی. اس کے بغیر اس کو 4 چاند نہیں لگتے. ماننے والے آپ کے ہو سکتے ہیں 150 ہوں، لیکن جو ایک لازوال، ایک جو دلوں کے اندر گھر کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ پاک کی کرم نوازی سے. اب وکیل صاحب یہ فرمائیے، ابھی چونکہ استاد محترم استاد شفیق الزمان صاحب کی بات ہوئی، مسجد نبوی میں ان کے کام کی بات ہوئی، اور وہ درویشانہ حلیے میں ان کے اندر کی بات جو مجھے آپ بتا رہے تھے کہ اللہ کے ایک ولی کی صفات ان میں موجود ہیں، تو اس جگہ موجود ہیں. تو پاکستان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ایک اعزاز اور بھی ہے کہ مسجد نبوی میں لگنے والے کچھ الفاظ، خطاطی تو آپ صاحب کی استاد محترم کی ہوتی، لیکن یہ فیصل آباد سے بھی تیار ہوتا ہے. یہ اصل میں اس طرح ہے، خطاطی چونکہ اس وقت بہت سارے میڈیم ہیں، بہت ساری جدت کی وجہ سے، جیسے CNC کٹنگ ہے. اب میں نے اگر کسی جگہ کے لیے کوئی نام لکھا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ نام فائبر پہ کٹے گا، لوہے پہ کٹے گا، سٹیل پہ ہے، لکڑی پہ ہے، کس طرح سے ہے. یہ چیز پہلے بھی تھی. جیسے پہلے کیا تھا کہ سیمنٹ کے اوپر، پیپر کے اوپر لکھ کے، جو قدیم اساتذہ تھے تو وہ سوزنگ، پیپر کے اوپر سوزنگ کرتے تھے.
پھر اس کے اوپر چونا یا نیل اس کو وہ جھاڑا جاتا تھا تو وہ نیچے سیمٹ پر وہ چیز آ جاتی تھی خطاطی کی، اور پھر زائد سیمٹ جو ہے وہ اتار لیا جاتا تھا، الفاظ کا رہنے دیا جاتا تھا، یہ امبوز والی وہ یعنی یہ قدیم ٹیکنالوجی تھی. تو جدید کچھ اب یہ مشینری ہے تو لیزر کٹنگ ہے. تو وہ اس کام کے حوالے سے چونکہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہمارے مبین صاحب، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، بڑا استاد جی حفص صاحب کا شاگرد بھی ہے، اور اس کے اندر ایک جنون کی حد تک، چونکہ وہ خطاطی سے رغبت بھی رکھتا ہے. اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ خطاطی کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے لیے اگر وہ بندہ اس کا نالج نہیں رکھتا تو ممکن ہے وہ آپ کے خط کو خراب کر دے. تو وہ پھر استاد جی نے ان کی سلیکشن اس وجہ سے کی مبین صاحب کی کہ وہ بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. تو پھر وہ وہاں جو بھی استاد جی کا کام ہوتا ہے پھر وہ مبین صاحب کی ورکشاپ میں اگلے مٹیریل میں تیار ہو کے یہاں سے پھر پورا ان کا جتنی کھیپ ہوتی ہے یعنی بڑے بڑے پینلز کی شکل میں مسجد نبوی پہنچتی ہیں. اب وہ یہ دیکھیں کہ فیصل آباد والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کسی نہ کسی طرح وہ یہ اللہ کا ہی نظام ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کا یہ کیسا نظام ہے جی کہ ماموں کانجر میں آپ کے والد گرامی نے تعلیم حاصل کی، مسجد نبوی میں خطاطی کو دیکھ کے آپ کو خطاط بنانے کا خیال آیا، حافظ انجم محمود صاحب کے پاس آپ پہنچے، ان سے آپ نے سیکھا. نہایت شفیق انسان، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. پھر آپ کراچی چلے گئے، کراچی مسجد نبوی کے استاد سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ بالکل نجی دورے پر یعنی عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں. تو وہاں وہ بڑے عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں. کبھی مدینہ یونیورسٹی آپ کو بلاتی ہے، کبھی ام القرا والے بلاتے ہیں، کبھی شیخ سدیس. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ اصل میں اس طرح تھا کہ بس وہی جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ بس ایسے ہی خیال آیا کہ مجھے عمرے پہ جانا چاہیے. کسی بھی پلان کے تحت یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو یعنی صرف عمرہ مقصود تھا اور میرے پاس کچھ وقت تھا، یعنی کچھ اس طرح کہ میں نے کہا کہ یار اب اور کچھ نہیں تو میں جیسے ہوتا ہے نا وہ بندہ سہولت میں ہوتا ہے وسائل کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی، تو میں نے اس چیز کو مقدم سمجھا. بس وہ عمرے کی جب نیت کی تو میرے ایک شاگرد ہیں وہاں پہ، جو ان سے جب میں نے اطلاع دی ان کو کہ میں عمرے پہ آ رہا ہوں تو ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا تو ملاقات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی میں اس وقت شیخ سدیس حافظہ اللہ کی ٹیم میں ہوں، اور میری یہ خواہش ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو، یعنی آئیڈیا ایک ہے ضروری نہیں، تو آپ شیخ کا نام لکھ کے لے آئیں تو ان کو تحفۃً اگر پیش کریں تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا. تو وہ میں نے کہا کہ یہ تو یعنی ایسے کہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی بات، تو یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی. ہمارے ہاں ایک ایسی بھی چیز ہے، میں اس بات میں یہ چیز بھی مینشن کروں گا کہ بعض دفعہ ہمیں نا کریڈٹ لینے کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جی میں نے کیا سارا کچھ، مجھے خواب آئی، مجھے خیال آیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ نہیں ایسی بات نہیں. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلتا ہوں، جس کا جو جہاں رول ہے وہ لازمی ہے. بالکل ٹھیک. میرے بالکل وہم و گمان میں نہیں تھا شیخ کا نام. انہوں نے ذکر کیا، میں نے فوراً اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. تو میں نے اس کو لکھا، الحمدللہ لکھ کے میں نے اس کو فریم کروایا اور ایکریلک شیٹ لگوائی شیشے کی جگہ تاکہ یہ سہولت سے. تو میں یہاں کراچی ایئرپورٹ سے لے کر حرم تک وہ میری بغل میں ہی رہا وہ فریم. حفاظت کر گئی. میرا سامان بے شک ادھر ادھر ہو جائے، یہ نہیں ادھر ادھر ہونا، پیش نظر یہ چیز تھی. تو بہرحال وہ جب ہم وہاں گئے تو پھر وہ اگلے ہی دن ارادہ تھا، تو شیخ کا جہاں آفس ہے وہاں ہم گئے اور پتہ چلا کہ کل ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو متعلقہ انتظامیہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ یعنی ہمیں دے دیں، ہم پہنچا دیں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ میں پاکستان سے اتنی دور سے اس لیے نہیں دیکھا. بہرحال اگلے دن پھر ہم جہاں شیخ میٹنگ کرتے ہیں ساری، وہاں پہ ہم بیٹھے اور میں ایک مگ جو چائے کا مگ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی شیخ کا نام، وہی نام جو لکھا تھا اسی کی پرنٹنگ کروا کے، ہاں وہی سارے. تو وہ لے گیا الحمدللہ. بہت خوش ہوئے شیخ، اور مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی. مجھے زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ انتظامیہ کا کوئی بندہ لے لے گا اور شیخ تک پہنچ جائے گا. تو ملاقات ہو گئی الحمدللہ. تو وہ جب میں نے والد صاحب کو فون کیا بتایا تو وہ زار و قطار ہونے لگے. اللہ. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس فن کے ذریعے اس طرح
یعنی لوگ ظاہر ہے اتنا ٹائم لیتے ہیں، بڑے بڑے سفیر تھے، یہ تھے، اور ہم سے اچھا کام کرنے والے بھی بہت ہیں. ہم تو اس فن کا ایک حصہ ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کو بہت اچھا کام کرتا ہوں، بس اس میں شامل ہوں، اس دوڑ میں شامل ہوں. بہت خوب، الحمدللہ. تو اللہ پاک نے یہ موقع دیا تو میرے لیے سعادت تھی الحمدللہ. تو میرے لیے سعادت تھی اور میرے والد صاحب اس پہ یعنی خوش ہو گئے الحمدللہ، تو وہ میرے لیے اور بھی زیادہ بڑی بات تھی. بالکل صحیح. تو الحمدللہ بس اسی طرح پھر وہ ملاقاتیں رہیں وہاں پہ، کافی اساتذہ سے بھی، کافی لوگوں سے بھی. ابوبکر صاحب، یہ عثمان طٰہٰ صاحب بہت بڑا نام ہے. یعنی وہ سعودی قرآن مجید جو ہر ایک ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس کی خطاطی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہے. پچھلے دنوں میں ایک تصویر بھی دیکھ رہا تھا، ویڈیو بلکہ میں نے دیکھی، کہ شیخ سدیس تھے اور عثمان طٰہٰ صاحب کے ہاتھوں کو پکڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے. تو اللہ اکبر. اچھا، آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی ان سے وہاں ملاقات ہو جائے، ہو نہیں رہی تھی، پھر کس طرح ممکن ہوئی؟ وہ ایسا ہوا کہ میں مدینہ شریف میں تھا اپنی خالہ کے ہاں، تو مجھے کال آئی ام القریٰ یونیورسٹی سے، ٹھیک، کہ جی ہم آپ کی ورکشاپ کروانا چاہتے ہیں. تو حوالہ انہوں نے میرے جو شاگرد ہیں یا ان کا ذکر کیا کہ جی انہوں نے بتایا کہ آپ آئے ہوئے ہیں. تو میں چونکہ کوئی ایسی تیاری میں نہیں تھا، کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس طرح کے معاملات وہاں ہوں گے. بہرحال میں نے حامی بھر لی اور وہ ورکشاپ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے بہت اچھی کروا دی ہم سے. مجھے چونکہ عربی نہیں آتی زبان، تو وہ ایک گجرانوالہ کے طالب علم تھے ٹرانسلیٹ کے طور پہ. وہ باقاعدہ پوری اسکرین لگی ہوئی تھی اور وہ میری ہر بات بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ناظرین کو بتا رہے تھے. تو وہ میں نے جو ہے نا یہ اس ورکشاپ کے بعد اس چیز کو محسوس کیا کہ اس شیخ آپ نے جو حوالہ دیا، استاد جو ہیں عثمان طٰہٰ صاحب، بڑا میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے کرم ہے کہ میرے علم کے مطابق شاید 27 مرتبہ یا غالباً 17 مرتبہ قرآن پاک الحمدللہ دیگر قواعد کے اعتبار جو تجویدی جو ایک نظم اس کے تحت لکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو میری بڑی خواہش تھی، میں نے وہاں بھی ذکر کیا اپنی ورکشاپ میں بھی. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہمیں مجمع صفا جانا پڑے گا ان سے ملاقات کے لیے. تو یہ ورکشاپ الحمدللہ بڑی کامیاب رہی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ پہلی ورکشاپ تھی ام القریٰ یونیورسٹی کی جو میرے، حالانکہ اس کے بعد بہت ہوئیں، اس سے پہلے بھی بہت. میں یہی سوچتا تھا کہ یار یہاں تو بہت لوگ لکھنے والے ہیں، تو میری ورکشاپ کی کیا ضرورت، اس سے پہلے بھی کروا چکے. لیکن وہی بات آ جاتی نا ہر جگہ کہ اللہ پاک جب کوئی عنایت کرتا ہے، موقع دیتا ہے. بے شک. تو میں نے پھر وہ یہ خواہش کا اظہار کیا کہ شیخ عثمان طٰہٰ سے ملاقات کی جائے. اب یہ کام ختم ہو گیا، واپسی کے دن تھوڑے ہیں. تو اس کے لیے ہم جب وہاں ان کے آفس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ 4 دن کی چھٹی پہ ہیں. اور مایوسی ہوئی. اور وہ میرے ساتھ میرے کزن تھے، انہوں نے کوشش کی، بہرحال کسی طرح نمبر لیا. وہ جب نمبر لیا تو وہ ایک مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں بشار آلو صاحب، ان کا نمبر تھا. اور ان کے ریفرنس سے پھر مغرب یعنی اسی دن جب ان کو بتایا گیا عثمان طٰہٰ کو کہ پاکستان سے میرا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل فوراً یعنی ملاقات ہونی چاہیے. تو رات کا کھانا میری طرف ہے. تو وہ الحمدللہ یہ بھی میرے پلان میں نہیں تھا، حصہ نہیں تھا. تو میں جب پہنچ گیا ان کے گھر اور میں نے دیکھا کہ عثمان طٰہٰ سامنے ہیں، اور تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف شیخ سدیس سے ملاقات اللہ تعالیٰ نے کرا دی، پھر عثمان طٰہٰ سے ملاقات ہو گئی الحمدللہ. اور انہوں نے اچھا خاصا وقت، یعنی ایسا بالکل کھلا وقت، یعنی ہر سٹنگ انہوں نے اپنی دکھائی جہاں پر وہ قرآن پاک لکھتے ہیں، جن صفحات پر لکھتے ہیں، جس ٹیبل پر لکھتے ہیں، جن قلموں سے لکھتے ہیں، وہ پوری نشست اپنا پورا کام دکھایا الحمدللہ. میرا کام دیکھا، بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑی تعریف کی. آج میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ عنایات ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہوئیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، میری ایک روح سرشار ہو رہی ہے
یعنی کئی اعتبار سے یہ ہمارے لیے بڑی تسکین کا باعث باتیں ہیں کہ ایک پاکستانی کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے رہا ہے، اکرام کر رہا ہے، اس کا کروا رہا ہے بلکہ عربوں سے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ فرمائیے کہ معاش بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ تو بہت فرما بردار بیٹے نکلے کہ والد صاحب نے کسی ذریعے سے آپ سے کہا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہ بس یہ کام شروع کر دو، تو آپ نے شروع کر دیا۔ سوچا تھا کہ کیا بنے گا، رزق کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، پھر کیسے نوازا اللہ تعالیٰ نے؟ مطمئن ہے آج؟ الحمدللہ۔ اصل ایسا ہے یوسف اور خاص طور پر میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا کام جم گیا تھا فیصل آباد میں، پھر والد صاحب کی وجہ سے یکدم آپ جب چلے گئے کراچی، وہ نیا شہر تھا، تو یہ سارے سینیریو آپ کے سامنے آتے رہے۔ میں اصل میں نا صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس فن کو سیکھا مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا خیال کوئی 4 یا 5 ماہ ہوئے ہوں گے استاد صاحب حافظ صاحب سے اصلاح لیتے ہوئے، تو ہمارے گھر میں بات ہو رہی تھی، والدہ صاحبہ کو کچھ عزیزوں نے کہا کہ تم نے کس کام پہ بچے کو ڈال دیا ہے، کاتب تو ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنا سکتا، یہ کوئی کام ہے سارا دن الف با لکھ دے رہو، وہ کپڑے کی دکان بنا کے دو، کوئی کسی ہمارے کسی ساتھ لگا دو، یا کوئی یہ اس کام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت یہ کام عروج پہ تھا، کمپیوٹر نہیں آیا تھا، بالکل کمپیوٹر سے کاتبوں کی پوری مارکیٹیں تھیں۔ ہاں جی، اخبار میں کاتب تھے، جی ہر جگہ کتاب کاتب لکھتے تھے۔ تو میں نے جب اس کو سیکھنا شروع کیا تو بالکل یہ نہیں تھا کہ میں اس کو پروفیشن بناؤں گا، بس اس وقت یہ ایک جنون تھا کہ بھائی اس کو سیکھنا ہے۔ لیکن وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، تو وہ استاد جی کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ گھر میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے آ کے اگلے دن استاد جی سے وہی باتیں، چونکہ بچہ تھا اس وقت 16-17 سال کی ایج تھا، استاد سے بالکل ٹھیک، تو میں نے کہا کہ استاد جی ایسی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ہوٹل بنا دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ اپنا آرام سے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں اور اپنا تو استاد جی نے میری طرف مسکرا کے دیکھا، کہنے لگا ابو بکر تو اگر ہوٹل دے کاؤنٹر پہ بھی بیٹھیں گا نا تو یہی کام کرنا ہے۔ جھانک لیا، اندر جھانک لیا انہوں نے۔ تو وہ اس دن مجھے ایسا احساس ہوا، میں نے کہا یار استاد جی نے اگر یہ بات بولی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، تو پھر یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی کہ میں واقعی اس کو کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو مزید یعنی سیریس لیا اور پھر ارادہ کیا کہ نہیں اب یہی کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، قطعاً یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر یعنی کتنا کوئی بینیفٹ ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کتنا کما سکتے ہیں، کتنا نہیں کما سکتے ہیں، کیا ایوریج ہوگی، یہ کبھی نہیں سوچا۔ اب 2 چیزیں ہیں اس کام کے اندر، کریشن والے جتنے بھی کام ہیں جو آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے ذریعے آپ کا نام ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کہیں نام زیادہ ہے، کہیں پیسہ زیادہ ہے، کہیں دونوں چیزیں برابر ہیں، اور کہیں نام بہت بڑا ہے لیکن دیگر معاملات۔ جب ہم نے سفر شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا جی لو اب تو کمپیوٹر آ جائے گا، کمپیوٹر نے ثلث بھی لکھنا ہے، دیوانی بھی لکھنا ہے، سارا کام کرنا ہے، تم لوگ تو گئے کام سے، کاتب کو تو کسی نے پوچھنا نہیں۔ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ایسی کیا بات ہے، اللہ پاک نے اگر اس فن کو ہمارے لیے بنایا ہے تو بس جو ہے وہ ہے۔ آپ کا عزم مصمم رہا، شوق رہا، اس فن سے وابستہ آپ رہے۔ جب فیصل آباد سے آپ گئے کراچی، تھوڑا سا ذہن میں آ رہا تھا کہ وہاں مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے، تو والدہ صاحبہ نے کچھ کہا تھا آپ سے؟ اس میں پیش نظر ان کے یہی چیز تھی کہ اگر یہ کراچی آ جائے گا تو ممکن ہے کسی اور کام کی طرف رغبت ہو جائے، اور یہاں کچھ اور سلسلہ شروع ہو جائے، چونکہ ابھی سٹارٹ ہے، اور سٹارٹ میں بہت سارے لوگ تھے ہم سے سینئر، تو اس وقت وہ پوزیشن نہیں تھی۔ لیکن در حقیقت آپ کا جو وقت لگتا ہے آپ کو پختہ ہونے میں، کہ پھر دنیا آپ کو ماننا شروع کر دیتی ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوگا، کچھ وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کسی سے آپ 10 روپے مانگتے ہیں کہ جی میں اس کام کے 10 روپے لوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ 4 آنے دی قلم ہے، 4 آنے دی سیاہی ہے، تسی کدے پیسے مانگ رہے۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت مہربانی تہاڈی، پیسے جنہیں مرضی لے لینا۔ تو وہ ایک وقت لگتا ہے، یہ نہیں پہلے ہی دن سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ اب اس کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ بہرحال برداشت کرنا پڑتا ہے، فیملی کو بھی، اس بندے کو خود بھی، کچھ مشکل بھی چل رہی ہوتی سارے معاملات۔ تو وہ اس چیز کے پیش نظر تھا کہ ہم کراچی جائیں گے تو ممکن ہے میں کچھ اور کام کر لوں
یا کسی اور طرف راغب ہو جاؤں. اور بعض دفعہ میرے ذہن میں آتا بھی تھا. یہ میں اگر سچ بات آپ کو بتاؤں 2-3 دفعہ ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس مجھے اس کی طرف دوبارہ لے کے آیا, یہی کام کرنا ہے تو نے. میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ. وہ بلکہ وہ اس طرح تھا کہ میں نے جب والدہ صاحبہ نے کہا کہ آپ آ جاؤ مستقل کراچی, چونکہ میں آ گیا تھا واپس استاد حافظ صاحب کے پاس. ٹھیک. تو امی جی سے میں نے کہا کہ ادھر تو کراچی میں کوئی ایسا مستقبل نہیں ہے اس کام کا, اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے. میں نے اردو بازار آفس بنایا اور کوئی وہ نہیں ہے. استاد جی تو سارے کہتے ہیں, چونکہ وہ ہمارے خط سے تو انسپائر پہلے دن سے ہی تھے. ٹھیک. چونکہ کراچی کا جو خط ہے وہ دہلوی انداز کا تھا, مزاج کا تھا. میں لاہور سے گیا تھا سیکھ کے, تو وہ استاد جی تو ہم ان کے لیے پہلے دن سے تھے, لیکن اتنا کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ماں جی نے یہ کہا کہ آپ آ جاؤ, کام اللہ دے گا. واہ. تو وہ پھر وہی والی کیفیت تھی وہ جو والد صاحب والی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکھنا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ. تو آپ یقین کریں کہ یہ 25-26 سال میں کراچی میں کبھی فارغ نہیں بیٹھا. اللہ اکبر. اور میرا گھر پہ آفس ہے, کبھی میری کوئی دکان نہیں رہی. میرے پاس جو لوگ بڑے بڑے دارالعلوم کے شیوخ بڑے بڑے لوگ آتے تھے, وہ جب آفس میں آتے تھے تو وہ خود آ کے کہتے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے ابھی. یعنی ہم تو سمجھتے کہ یہ ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ کے پاس آ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بالکل بہت کام ہے. تو واقعی اللہ پاک نے اتنا نوازا, جس میں ایک نوازش یہ بھی تھی کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا, میں اپنے کیے ہوئے کام جب اپنی والدہ کو دکھاتا تھا تو وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ کہتی تھیں کہ ہم نے قرآن ہی لکھنا ہے. ظاہر آپ کمرشل باقی چیزیں اشتہارات لکھ رہے ہوں گے. جب یہ کہتی نا ہم نے قرآن ہی لکھنا ہے, یعنی جیسے ان کو پتہ تھا کہ لکھنا ہے, یا یعنی ایک لفظ یہ بولتی تھی کہ ہم نے قرآن ہی لکھنا ہے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, آمین. اور یا پھر وہ یہ کہتی تھیں کہ قرآن لکھا کرو. تو میں کہتا تھا کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ کسی مصنف کی کتاب نہیں ہے, کلام الہی ہے. میں بڑی بات ہے ایک صورت جیسے ہم کتبے لکھتے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس طرح, تو پورا قرآن پاک تو کوئی باقاعدہ ادارہ, چونکہ پھر اس نے چھپنا ہے سارا, تو وہ جیسے نا بندہ الجھتا ہے تو وہ کہتے نہیں بس مجھے نہیں پتہ, بس یہ لکھنا ہے, یہی لکھا کرو. اب ان کے یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دعا ہی تھی کہ پہلا پھر میں نے قرآن پاک الحمدللہ سن 2000 میں شروع کیا, جو 6 سال میں مکمل ہوا. ٹھیک. اسی ادارے کا دوسرا قرآن پاک 2 سال کے معاہدے پہ, یہ بھی ایک اہم اس کے اندر بات ہے. 2 سال کے معاہدے پہ, چونکہ وہ ایک نظم ہوتا ہے پورا, تو معاہدہ کرنا پڑتا ہے سارا. ٹھیک ہے. تو 2 سال کے معاہدے پہ شروع ہوا. بڑا لمیٹڈ ٹائم تھا, یعنی باؤنڈ ہونا کاتب عموماً پسند نہیں کرتے نا, طویل ایک منصوبہ تھا. بالکل. اب اسی دوران والدہ صاحبہ بیمار ہو گئیں, ان کو برین ہیمریج ہوا. اللہ اکبر. ایڈمٹ ہو گئیں جناح اسپتال میں. اور نظام کچھ اللہ پاک کی طرف سے اس طرح بنا کہ کراچی کے ایک کونے پہ رہائش ہے, ایک کونے پہ والدہ صاحبہ ہاسپٹل میں ہیں, اور اللہ پاک کی کرم نوازیوں کی وجہ سے میں نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کر دی, وہ ایک تیسرے کونے میں. تو اب ہو یہ رہا تھا کہ میں صبح بچے کو اسکول چھوڑتا تھا, پھر والدہ صاحبہ کی عیادت کے لیے جاتا تھا, پھر شام کو آ کے واپس مکان کے معاملات دیکھتا تھا کہ مزدور وغیرہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر رات کو قرآن پاک لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا. اور مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ میں 2 سال میں کروں گا, چونکہ وہ میں نے کہا کہ جن حضرات نے معاہدہ کیا ہے وہ میرے طبیعت سے واقف ہیں, انہوں نے اسی لیے مجھ سے لکھوا لیا کہ استاد جی جڑانا وہ ٹائم لا دیں نے. بہرحال لیکن میں خاموشی سے یہ کام کرتا رہا. آپ یقین کریں یوسف بھائی کہ میں نے 22 ماہ میں قرآن پاک مکمل کر کے دیا, 24 ماہ کی جگہ 2 ماہ قبل. اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ اس قدر مصروفیت کے بعد, چونکہ خطاطی کا کام ہے بڑا نازک, حاضر ہونا پڑتا بالکل. میں نے ایک دفعہ والد صاحب سے ذکر کیا ہے کہ میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں نا تو میں بوجھ محسوس کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک لکھ رہے ہیں آپ, یعنی اللہ پاک کا کلام ہے, یہ کیفیت تو ہوگی. ٹھیک ہے نا. جب اترا تھا پیغمبر پہ بھی بوجھ فیل ہوتا تھا. تو یہ سارے دن کی مصروفیات کے باوجود وہ میں کس طرح کر لیتا تھا, کیسے کر لیتا تھا. جب میں نے مکمل کر لیا تو میں نے کہا کہ ابھی تو 22 ماہ ہوئے ہیں,
تو یہ اللہ پاک کی ایک عنایت تھی. اچھا، یہ قرآن مجید لکھنے سے پہلے کچھ ٹی وی کے ساتھ ARY کے ساتھ وہاں بھی آپ بطور کاتب اٹیچ رہے، کیا لکھتے رہے وہاں؟ 2007 میں ہمارے ایک میڈیا کے معروف شاعر بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، سید صبیح الدین رحمانی. ٹھیک. تو ان کی مجھے کال آئی. وہ اصل میں وہ بھی متاثر تھے استاد شفیق صاحب سے. تو وہ کہیں عمرہ پہ گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے استاد شفیق صاحب سے ذکر کیا کہ استاد جی پاکستان میں یہاں تو آپ ہیں لیکن ہمیں کچھ پرنٹنگ کے معاملات کے لیے، چونکہ استاد جی شفیق صاحب جو ہیں ان کا کام تو تعمیراتی کام سے متعلق ہے زیادہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائٹلز کے لیے، کچھ پرنٹنگ کے حوالے سے، ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ کا کوئی، آپ کے ذہن میں کوئی بندہ ہو. تو انہوں نے کہا جی ایک ہی بندہ ہے کراچی میں. تو انہوں نے میرا نام لیا. وہ سبھی صاحب نے آتے ہی مجھے کال کی ARY سے. انہوں نے کہا جی مجھے ملنا ہے، آپ آ جائیں. تو میں جب گیا QTV تو ایک تو انہوں نے مجھے اپنے ٹائٹل کے حوالے سے کچھ یعنی بتایا کہ جی یہ بنا دیں. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں ادھر. تو میں نے کہا جی میں نے کبھی جاب تو کی نہیں کیونکہ ہم آزاد لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آنن فانن جو مالکان سے انہوں نے بات کی اور اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی جو بھی ڈیوٹی تھی. تو چینل کے اندر کام جو ہے وہ آپ چونکہ ماشاءاللہ چینل میں ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے، تو یعنی کچھ خاص نوعیت کے ہی کام ہوتے ہیں. تو جب میں QTV میں تھا تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ QTV میں میرے ابھی بھی کافی سارے فن پارے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو وہ ربیع الاول کے حوالے سے جیسے بلغ العلا بکمالہ یا کچھ اس طرح کی خطاطی یا کچھ اور ایسی چیزیں جو عام طور پہ لوگ نیٹ سے اٹھا کے لگا دیتے ہیں. تو وہ کوئی خط کا معیار بھی نہیں ہوتا، ان کی کوئی پرفیکشن بھی نہیں تھی، لیکن ان کو یہ تھا کہ بھئی یہ ہمارا اپنا، یعنی اس میں کاپی رائٹس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو چیز دے رہے ہیں وہ ہماری ہے، ہم نے کہیں سے اٹھائی نہیں ہے. تو بس اس حوالے سے پھر ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈرامہ ڈپارٹمنٹ. تو کچھ عرصہ وہاں بس کچھ کام کرنے کا ایک تجرباتی ایک وہ تھا کام. تو بس اس طرح ہی الحمدللہ. ابوبکر صاحب، اب آپ کا ایم یہ ہے، عزم یہ ہے، خیال یہ ہے کہ جس طرح اس فن نے آپ کو سرشار کیا ہے، شہرت دی ہے اور ایک مقام دیا ہے، یعنی کہ ایک شخص جس نے صرف خطاطی کو اپنی زندگی دی ہے، اس کو پھر حرمین کے ائمہ کے، جو ائمہ کے بھی امام ہیں، رئیس ہیں یعنی وہ لجنہ کے، ان سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں موقع ملتا ہے، عرب کے سب سے بڑے معروف خطاط کے ہاں ملاقات کا موقع ملتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ فن آگے بھی یعنی کہ لوگوں میں پھیلایا جائے، اسے فروغ دیا جائے. اس کے لیے آپ کیا کاوشیں کر رہے ہیں اور کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ یوسف صاحب یہ تقریباً سمجھ لیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا نا ابھی میں شروع سے ہی اس طرف میرا خیال تھا کہ میں نے کراچی جاتے ہی اکیڈمی بنا لی جہاں اللہ پاک نے میری ملاقات استاد شفیق صاحب سے کرا دی. تو میں اصل میں یہی چاہتا تھا کہ ہم نے جب استاد جی سے، استاد حافظ صاحب سے یا دیگر اساتذہ سے ملاقاتوں کے بعد جب اس چیز کو، میں کراچی میں سفر کر رہا تھا بس میں. ٹھیک. تو 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ذکر کیا کہ ہاں بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی مثال کے طور پہ کوئی میں پلمبر ہوں جی، میں درزی ہوں یا فلاں ہوں. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں خطاط ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پبلکلی اس لفظ کا تعارف نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اچھا پبلکلی تعارف کیا ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی اپنے ذہن، اچھا پینٹر ہو، مطلب چونکہ پینٹر نظر آتا ہے نا، بالکل بالکل، کہ معاشرے میں جس چیز کی پہچان ہے وہ ہمیں تعلیم سے ملتی ہے، ایجوکیشن سے ملتی ہے. تو میرا یہ ذہن بن گیا کہ جب تک یہ کام اداروں میں نہیں ہوگا، اور پھر یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو اس وقت میں جو محسوس کرتا ہوں کہ بوجھ سمجھا جا رہا ہے یا بوجھ سمجھا گیا کہ یار یہ کوئی کام ہے، کیونکہ سوشل، یہ تو ایک آرٹ کا کام ہے، اس پہ روح پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. آرٹ کے شعبے ہر جگہ پر ہیں لیکن وہ صرف شعبوں کی حد تک. تو بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے اس کے اندر. تو میں اپنے طور پہ کوشش کرتا رہا. دیگر مدارس میں ہم نے ورکشاپیں کیں. ورکشاپ ہوتی ہے ہماری 2 گھنٹے کی اس کام کے اوپر ایک بریفنگ کے طور پہ، ٹھیک ہے، کہ یہ کام ابتدائی تعارف اور اس کے سارا. تو بے تحاشا شہروں میں الحمدللہ ابھی پچھلے سال میں صادق آباد میں، رحیم یار خان میں بھی ورکشاپ کر کے آیا. تو یہ کوشش رہی الحمدللہ. مفتی نعیم صاحب سے بھی ملے آپ؟ جی، وہ اسی سلسلے میں. ٹھیک ہے. 2 دفعہ ہماری وہاں پہ
ملاقات رکھی گئی کہ جامعہ بنوریہ اس کو باقاعدہ شعبہ کیسے بنائے، یہاں بھی یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو ہم نے وہ ان کو پورا ڈرا کر کے دیا. اصل میں یہ جو ہے نا چیز، یہ سب خطاطین کے ہاں ہے بھی نہیں، کیونکہ سیکھنا اور چیز ہے، سکھانا اور چیز ہے. اس کے لیے اور ابیلٹی چاہیے، اور ٹیچنگ ایک اور چیز ہے. بالکل. اس کے پاس آپ کا تاریخی نالج ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ سفر شروع کہاں سے ہو رہا ہے، کون تھے لوگ جو خطاطی کرتے رہے. ہمارے ہاں بہت سارے خطاطین کو پتہ ہی نہیں کہ اس قدر عظیم فن ہے جس میں زیادہ تر عمراء اور بادشاہ شامل ہیں. عام بندہ تو شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک. یہ بادشاہوں کا فن ہے. ٹھیک ٹھیک. تو بہرحال وہ الحمدللہ کوشش جاری رہی. تو اس کے بھی الحمدللہ اثرات اللہ پاک نے دکھانے شروع کیے کہ وہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ میں اب لاہور شفٹ ہو چکا ہوں 3 سال سے. تو یہاں ایک ادارہ ہے الحمدللہ، 3 سال سے میں وہاں پہ خط نسخ سکھا رہا ہوں باقاعدہ، اور اب ہم اس کو شعبہ بھی بنا چکے ہیں. اور ابھی کچھ 4 سے 5 دن پہلے ہی میرے ہی شاگردوں نے ایک مقابلہ ہوا ہے شیخ زاید اسلامک یونیورسٹی، جہاں کے مہمان خصوصی حماد لکھوی صاحب بھی تھے. تو وہاں پروگرام میں میرے 6 اسٹوڈنٹوں نے حصہ بھی لیا اور پوزیشن بھی حاصل کی، ایک ہی مدرسے کے 6 اسٹوڈنٹس نے. تو یہ ایک وہ چیز تھی کہ جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مدارس کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس فن کو باقاعدہ سکھانا چاہیے. مدارس کا میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے بھی نون والقلم وما یسطرون ذکر کیا ہے باقاعدہ قلم کا. اور قلم کی تاریخ کے اوپر اگر بات کریں آپ تو ایسی احادیث آپ کو ملیں گی، ایسا مواد ملے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنا. اس کائنات کی تخلیق کے جو ابتدا تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حدیث میں تک قلم پیدا فرمایا اور پھر اسے کہا کہ لکھ، یعنی سب سے پہلی کائنات کی تخلیق ہی قلم ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 40 سے زائد صحابہ کرام جو کاتبان وحی میں شامل ہیں وہ اسی خط کی بنیاد پہ ہیں. وہ اس وقت کے خطاط تھے. بالکل. تو یہ ایک معاشرے کے بڑے کریم لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑا معزز لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی نسبتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں. تو یہ پھر جب ہم نے کہنا شروع کیا اداروں میں کہ بھائی اس کی افادیت اور اس کی اہمیت، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بالخصوص قرآن پاک سے، کہ دیکھیں نا ایک خطاط کیا لکھتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اگر ان اپنے 35 سالوں میں بڑی بات ہے 200-300 یا 500 اشتہار لکھ لیا ہوگا، لیکن زیادہ تر کام جو ہے تقریباً 90% کام جو ہے وہ یعنی یا قرآنی آیات یا احادیث نبویہ، اسی کے گرد گھومتا ہے یہ صوفیہ فن. ماشاءاللہ. تو اس کے اوپر جو ہماری کوشش ہے اس وقت بھی، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اداروں کو اب یہ شکایت تو ہے نوجوان طبقے سے کہ جی ہمارا آنے والی جو نسل ہے، لیکن ہم ان کو دے کیا رہے ہیں. ہم یہ بھی تو دیکھیں نا، اپنی میراث سے جوڑیں. جی اپنی میراث سے جوڑیں. جی اور اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. کنسنٹریشن آتی ہے، سکون آتا ہے طبیعت میں، بہت سارے فائدے. آپ یہ دیکھیں نا 8 سال ایک بچہ طالب علم ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، 8 سال کے بعد وہ جب فارغ التحصیل ہو کے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہنر کوئی نہیں ہے، تو یہ بڑا اہم ہنر ہے، یہ بھی دینا چاہیے. ابو بکر صاحب بہت لطف آیا آپ سے باتیں کر کے، لیکن دیکھیے باتیں تو ہم نے سن لی ہیں، تو آپ کا کام بھی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کیمرے کے سامنے. جی کیمرے کے سامنے یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں میں نے بھیجی ہیں، وہ آپ ہماری کچھ ہمیں لائیو بھی دکھائیں گے. اور بہت سارے ایسے فن پارے ہیں جو آپ دکھا سکتے ہیں ہماری اس پوڈ کاسٹ میں. وہ تو ہم ضرور دکھائیں گے. ساتھ ساتھ لائیے یہاں پہ کہاں ہے شیخ کے قلم اور دعات، اور اچھا پاس ہی ہے ماشاءاللہ. زبردست. ابو بکر صاحب بہت مزہ آیا، بڑا امیزنگ کام ہے. دیکھیں ہم آپ کے کام کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں آیا، جو شیخ سدیس کو بھی پسند آ گیا، جو عرب و عجم کو پسند آیا ہے، ایک دنیا کو پسند آیا ہے. بہت شکریہ. اور آپ کی یونیکنیس ایک یہ ہے کہ 2 اساتذہ کا آپ نے تذکرہ کیا، ان میں سے ایک استاد آج بھی 40 سال سے مسجد نبوی میں خطاطی کر رہے ہیں، اور حافظ انجم صاحب ان کا کام بھی میزاب رحمت پہ
وہ وہاں لکھا گیا تھا. جی جی بالکل، تو مزابر احمد کی خطاطی استاد جی نے کی استاد جی نے کی تھی فیصل آباد کے، وہ بھی ہمارے بہت بڑے خطاط. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جو جب کسی فن سے جڑتے ہیں اور اپنے خون جگر سے اسے سینچتے ہیں تو پھر ان کا نام پیدا ہوتا ہے، مقام پیدا ہوتا ہے، پھر ان کا کام ان کو دنیا میں متعارف کرواتا ہے. میں آج کی نوجوان نسل سے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر آپ بھی کسی بھی چیز سے جڑ جاتے ہیں، اگر وہ اسلامک آرٹ ہو تو کیا ہی بات ہے، اس میں تو پھر ساتھ ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی آرٹ سے آپ جڑ جاتے ہیں، جائز آرٹ سے، تو وہ دنیا میں آپ کو آپ کا مقام دلا کے چھوڑے گا. آپ اپنا نام پیدا کر کے چھوڑیں گے. دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں ہوتا. تو سیکھیے، محنت کیجئے، اساتذہ کو دیکھیے، انہیں پڑھیے، ان سے ملیے، ان سے انسپریشن لیجئے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. سوشل میڈیا کے اس دور میں ان چیزوں کی طرف آئیے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تک پہنچیے، فائدہ اٹھائیے. کامیابی آپ کا مقدر ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.